تم تاریکی ہے، گناہ معصیت یہ ظلمات ہے، یہ تاریکی ہے۔ تو تاریکی سے جو ہے یہاں پر دونوں قسم کی تاریکی مراد ہے۔ رات کی وہ تاریکی جو حقیقی ہمیں نظر آتی ہے، وہ تاریکی جب چھا جائے اس سے اللہ کی پناہ۔ اسی طریقے سے معنوی تاریکی، گناہ جو انسان گناہ کا ارتکاب کرتا ہے، وہ گناہ جب اس سے صادر ہونے لگے تو اس سے بھی انسان اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرے، اللہ کی پناہ میں آ جائے۔ اسی طریقے سے ظلم و زیادتی، لوگوں کی طرف سے مسائل کا آنا، دیگر کسی راہ سے کوئی مصیبت کا آنا، سب کے سب تاریکی ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام جن کا واقعہ قرآن میں مذکور ہے، جب وہ اپنے قوم سے خفا ہو کر دعوت دیتے دیتے جب قوم نے جو ہے مان کر نہ دیا، انکار کرتے رہے تو آپ چلے گئے۔ بالآخر جو ہے بڑے جہاز اور کشتی سے آپ نے چھلانگ لگا دی اور مچھلی کے پیٹ میں آپ چلے گئے، جس کو قرآن نے کہا فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ تو تاریکیوں میں یہ تاریکی، ایک تو مچھلی کے پیٹ کی تاریکی، ایک پانی کی تہ اور پانی کے نیچے کی تاریکی، اور ایک تاریکی رات کی بھی تاریکی۔ جب رات ہو گئی تو وہ تصویر انہوں نے سنا، سمندر کے تہ میں سنگریزے اور کنکریوں سے یہ آواز آ رہی ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تو وہ پڑھنے لگے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے جب بھی بندہ گناہوں میں گر جائے، حالات کا سامنا اسے ہو جائے، پریشان ہو جائے، تو اللہ فرماتے ہیں میرے پاس تو آ جا، میں تو تیار ہوں تیرے حالات کو دور کرنے کے لیے، لیکن تو ہی ہے کہ میرے پاس نہیں آتا ہے۔ تو اللہ آگے فرماتے ہیں فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ۔ ہم نے یونس کی دعا قبول کر لی۔ وہ تاریکیوں سے مراد تمام قسم کے حالات، مچھلی کے پیٹ میں چلے جانا، پھر زندہ نکل بھی جانا، یہ بہت ان کا معجزہ تھا، یہ اللہ تعالیٰ کی خصوصی مہربانی تھی اپنے نبی پر۔ تو اتنی بڑی مصیبت سے اللہ نے انہیں نجات دے دی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کی برکت سے۔ صرف یہی نہیں، ایک بہت بڑے اللہ والے مفسر وہ فرماتے ہیں مجھے تو تعجب ہوتا ہے ان لوگوں سے جو کسی پریشانی میں ہیں، مصیبت میں ہیں، تجارت کا خسارہ ہو گیا، بہت بڑی بیماری لگ گئی، استطاعت نہیں ہے، پیسے نہیں ہے علاج کے لیے، لیکن وہ جو ہے اللہ نے اتنا بڑا آپشن دے رکھا ہے۔ اللہ کہتے ہیں مجھے پکارو تو صحیح، فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ۔ قرآن آگے کہتا ہے وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ۔ اسی طریقے سے ہم ہر مومن کو نجات دیتے ہیں۔ جو مومن بھی کسی پریشانی میں پھنس کر مجھے پکارے گا، مجھے بلائے گا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کی صدا لگائے گا، قرآن کا وعدہ ہے، اللہ کا وعدہ ہے، میں اسے ضرور نجات دوں گا، اسے اس حالت سے، اس پریشانی سے اور اس مصیبت سے میں نکالوں گا، اللہ کا وعدہ ہے۔ اتنی بڑی بات ہے کہ کہتے ہیں کہ مسلمان اتنے عظیم اور بڑی خوشخبری اور ایک بہت بڑے چیز سے غافل مسلمان جو قرآن پڑھے اور یہ آیت اس کے سامنے نہ ہو، اللہ کا اتنا بڑا وعدہ کہ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اللہ کا وعدہ ہے۔ تو اس آیت کو کسی بھی کوئی بھی تاریکی ہو، گھر والی پریشانی ہو، قرض ہو، لوگوں کے ایذا سے تکلیف کا خوف ہو، حکومت ہو، حالات کا خوف ہو، قرض ہو، جو بھی حالت ہو، ہر حالت میں علماء نے لکھا ہے اس آیت کا ورد لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، ہر قسم کی تاریکی کو کافور کرنے کے لیے کافی ہے یہ آیت، قرآن کا وعدہ ہے۔ تو یہ تاریکی ومن شر غاسق اذا وقب، ایک حقیقی معنی تو یہ ہے رات کی وہ تاریکی جب وہ ہر طرف چھا جائے، تاریکی ہی تاریکی، کچھ نظر نہ آئے، اور ایک ہے بلا و مصیبت، اسی طریقے سے طرح طرح کے حالات، ظلم و زیادتی اور ناگفتگو حالات، یہ سب کے سب اس سے معنوی اعتبار سے مراد ہو سکتے ہیں۔ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، اور گرہوں میں پڑھ پڑھ کر پھونکنے والی جانوں کی شر سے اللہ کی پناہ۔ نفاثات
کی تفسیر بعض علماء نے کی ہے عورتوں سے، کیونکہ عام طور پر جو ہے عورتوں سے یہ کام کروائے جاتے تھے جادو کا، لیکن جو ہے محقق علماء نے کہا ہے یہاں پر جان مراد ہے، لفظ جان، تو جان کے اندر مرد بھی آ جائیں گے عورتیں بھی آ جائے گی، تو پڑھ پڑھ کر پھونکنے والی جان جو گروہوں میں جو ہے پھونکتے، یہ جادو وغیرہ کے اندر عام طور پر بالوں میں کنگھی کے ذریعے سے، تانپ یا کالے دھاگوں میں، استعمال شدہ کپڑوں میں، مختلف چیزوں میں، کفریہ کلمات کے ذریعے سے، کبھی کسی غلط طریقے سے گرہے وغیرہ لگاتے ہیں۔ عقد یہ عقدۃ کی جمع ہے کہ معنی گرہ لگانا، تو گروہوں میں پڑھ پڑھ کر پھونکنے والی جانیں، ان کی شر سے اللہ کی پناہ۔ تو اس سے جو ہے اللہ تعالیٰ کی پناہ اس لیے جو ہے طلب کرنے کا اللہ نے حکم دیا۔ جو جادو ہوا تھا وہ لبید ابن عاصم کی لڑکیوں نے، اس کی بیٹیوں نے مل کر جو ہے گرہے لگا کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا تھا، تو اس جادو کے دفعیے کے لیے، اس کے تحفظ اور حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ جو اس سے بھی آپ پناہ طلب کیجیے۔ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اور حاسد کے شر سے جب وہ حسد کرنے لگے۔ ایک اہم بات یہ ہے کہ قرآن کریم نے پہلے کہا قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ مِن شَرِّ مَا خَلَقَ، ہر مخلوق کی ہر قسم کی شر سے، ہر قسم کی برائی سے، تو ہر مخلوق کی ہر قسم کی برائی میں سب کچھ آ گئے۔ رات کی تاریکی بھی آ گئی کہ نہیں؟ رات کی تاریکی بھی مخلوق ہے۔ اسی طریقے سے گروہوں میں پڑھ کر پھونکنا یہ بھی مخلوق ہے۔ حاسد جب حسد کرے یہ بھی مخلوق ہے۔ تو عربی میں قرآن کریم میں بہت سارے مقامات پر ایسا کیا گیا ہے کہ اہمیت کے پیش نظر کسی چیز کو الگ سے تذکرہ کرتے ہیں۔ وَمِن شَرِّ مَا خَلَقَ کے اندر اگرچہ یہ تینوں چیزیں آ گئی تھی، شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ بھی، شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ بھی، اور شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ بھی، تینوں کا تذکرہ آ چکا ہے، لیکن ان کی اہمیت کے پیش نظر اللہ تعالیٰ نے ان کا تذکرہ الگ سے پھر کیا ہے۔ تو آخری آیت میں، 5ویں آیت میں اللہ فرماتے ہیں کہ آپ پناہ طلب کیجئے یہ نبی حاسد، حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرے۔ حسد یعنی کسی پر کسی نعمت کو دیکھ کر جلنا، کسی کو اللہ نے علم دیا، کسی کو اللہ تعالیٰ نے مال دے دیا، کوئی بڑا عہدہ دے دیا، خاندانی اعتبار سے کوئی رتبہ دے دیا، کسی بھی اعتبار سے کوئی نعمت اس کے پاس ہے، وہ دیکھ کر اس کے دل میں جلن پیدا ہو جائے اور جو ہے بغض ہو کہ اس کو یہ نعمت کیوں ملی، اور یہ دل میں آرزو کرے کہ اس سے وہ نعمت چھین جائے، ختم ہو جائے تو اچھا۔ اسے کہتے ہیں حسد، جو گناہ کبیرہ ہے۔ حسد گناہ کبیرہ ہے، اور یہ یہودیوں کی جو ہے بہت بدترین عادت ہے، جو صرف اور صرف اس وجہ سے حسد کرتے تھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ حضور بنو اسماعیل میں سے کیوں آئے، اس لیے آخر تک آج تک وہ جو ہے سر تسلیم خم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ شیطان سے دو قدم آگے یہود، اتنے خطرناک حسد۔ تو حسد بہت سارے امراض کی جڑ اور بنیاد ہے۔ یہ حسد کی وجہ سے انسان غیبت میں مبتلا ہوتا ہے، کسی سے بہت زیادہ حسد اور جلن ہو جائے تو اسے تکلیف پہنچانے کے لیے پھر حضور پر جادو حسد کی وجہ سے کیا گیا ہے۔ اسی وجہ سے قرآن کہتا ہے کہ حاسد کے حسد سے آپ پناہ طلب کیجئے، کہ جو ہے حاسد جب حسد کرنے پر آتا ہے تو پھر وہ جادو کرے گا، جان سے مارنے کی تدبیر بھی کرے گا، غیبت کرے گا، کوئی بھی تکلیف پہنچانے کا موقع ہاتھ آئے گا وہ خالی نہیں جانے دے گا، ضرور فائدہ اٹھائے گا، تکلیف پہنچانے کی کوشش کرے گا۔ تو یہ ہے حسد۔ حاسد جو ہوتا ہے اس کی دنیا بھی جہنم بن جاتی ہے۔ حاسد کو چین نہیں ہے، ہمیشہ وہ پریشان رہتا ہے۔ محسود جس سے وہ جلتا ہے، اس پر کوئی بھی نعمت دیکھ کر فوراً اس کی نیند حرام ہو جاتی ہے، وہ اندر جہنم لیے پھر رہا ہے، تکلیف ہو رہی ہے، اس کی تو مزید ترقی ہو گئی، اس کی دکان پہلے اتنی چلتی تھی اب تو ڈبل چلنے لگی، اور اس کو تکلیف، اب اسے معلوم بھی نہیں۔ اسی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت آپ کہتے تھے اللہ مجھے محسود بنائیے، حاسد مت بنائیے۔ حاسد جو ہے پریشان رہتا ہے، اس کو کبھی راحت نہیں ہوتی، دوسرے کی نعمت دیکھ کر وہ اڑتا ہے، جلتا ہے۔ اور بدقسمتی سے یہ جو ہے جتنے زیادہ دین داری کی راہ سے بھی کبھی بد دین اور جو ہے وہ غلط چیزیں آ جاتی ہیں۔ اب جو ہے کسی علم حاصل کر لیا،
حفظ قرآن کر لیا، اب اور کچھ حاصل کر لیا، اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے، تو ادھر بھی حسد اور زیادہ خطرناک، وہ کہاں سے فارغ ہوا، وہ کیا کر رہا ہے، یہ حسد اندر اندر، حالانکہ گناہ کبیرہ ہے، پھر سازشوں کی تانے بانے بننے شروع ہو جاتے ہیں اندر اندر۔ لیکن نچلے طبقے کے لوگوں میں حسد نہیں، بھنگی دوسرے سے حسد نہیں کرے گا کہ اس نے ایک دن میں 20 صاف کر لیا بیت الخلا، میں جو ہے اتنے کیے، ان میں نہیں ہوتا ہے۔ لیکن ہم دین کا کام کرتے ہوئے ہمارے اندر یہ ناپاک اور غلط چیز زیادہ آ جاتی ہے، اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ پناہ مانگنے کی ضرورت ہے۔ علماء نے لکھا ہے کسی کو حسد سے بچنا ہے تو ایک تدبیر یہ ہے کہ جس چیز سے آپ کو حسد ہو رہا ہے، کسی کے پاس کوئی نعمت ہے، اس سے آپ کو تکلیف ہو رہی ہے، تو دعا کیجیے اللہ اس کو اور ترقی دیجیے، اس کی اس نعمت کو آپ اور بڑھائیے۔ بہت جگر گردے کا کام ہے، نہیں ہوگا، یہ دل پر پتھر رکھ کر یہ دعا کرنی پڑے گی، یہ دعا کہ بھائی جو ہے اس کی اللہ اس نعمت میں اور اضافہ کر دیجیے۔ تو دعا کرتے کرتے ایک وقت آئے گا آپ کے دل سے حسد نکل جائے گا، اور حسد جو ہے بہت بڑا گناہ ہے۔ دنیا کے اندر انسان عذاب میں مبتلا رہتا ہے حسد کی وجہ سے۔ ایک چیز ہے غبطہ، جس کے اردو میں کہتے ہیں رشک کرنا، رشک یعنی کسی کے پاس کوئی چیز ہے، نعمت ہے، اسے دیکھ کر ان کا کاروبار اچھا چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت دیا ہے، اللہ اور مزید ترقی دے، دعا دے، دیکھ کر رشک آتا ہے۔ تو یہ اچھی چیز ہے بھائی جو ہے اللہ نے ان کو نوازا ہے، ہمیں بھی اللہ تعالیٰ دے، ان سے نہ چھینے۔ لیکن ہماری جو ہے مسلمانوں کے اندر بھی حسد کی بیماری اتنی زیادہ پھیل چکی ہے، دینی امور کو لے کر، مسجد لے کر حسد، دینی علوم لے کر حسد۔ اپنے جو ہے برادری خود کا مسلمان کلمہ پڑھنے والا ہے، بھئی اس کی دکان زیادہ چل گئی، آپ کو کیا تکلیف ہے؟ ہر ایک کا رزق اس کے مقدر میں وہ ماں کے پیٹ سے لے کر آیا ہے۔ نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا۔ لیکن یہ خام کا حسد کر کے، حسد کرنے سے محسود کی ترقی ہوتی ہے، یہ بھی ایک بات ہے۔ جس سے انسان حسد کرتا ہے تو قدرتی طور پر جس سے کر رہا ہے حسد اس کو ترقی ملتی جاتی ہے، وہ ترقی کر لیتا ہے، لیکن یہ رہتا ہے خسارے میں۔ یہ ہندوؤں میں، غیر مسلموں میں اگر 8-10 دکانیں ہو، ایک جیسی دکانیں بھی ہو، کسی کی دکان زیادہ چل جائے ان کو حد زیادہ تکلیف نہیں ہوتی، بلکہ کوئی گر جائے سب مل کر اس کو اٹھائیں گے، بھائی یہ کمزور پڑ گیا ہے، یہ مقروض ہو گیا، اس کا چل نہیں رہا، اس کو کچھ کرو، اس کا سہارا دو۔ لیکن جو ہے ہماری برادری کے اندر افسوسناک صورتحال یہ ہے کہ بھائی جو ہے کوئی گر جائے تو اندر جو ہے تالی لیتے جگہ بہت کود رہا تھا، گرا بھی نہیں گرا، ایسے گرنے ہی والا تھا، پہلے سے جو ہے پیشن گوئی کر دیتے، گرنے ہی والا تھا۔ تو یہ ایک دوسرے کی ہمدردی جو اسلام کی بنیادی تعلیمات میں سے ہے، لوگوں سے آپس سے، برادری کے لوگوں سے جلنا، یہ تو ڈبل جو ہے گناہ کی بات ہے۔ یہودیوں کی اور شیطان کی یہ جو ہے عادت ہے، شیطان کو بھی حسد ہوا تھا کہ بھئی مجھے جو ہے اللہ نے آگ سے پیدا کیا اور یہ آدم کو جو ہے سڑے ہوئی جو ہے مٹی سے پیدا کیا، آگ کے اندر تو علو ہے، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، آگ تو اوپر جاتی، مٹی کی کیا حیثیت ہے، گل مل جاتی، مٹی تو نیچے جاتی، میں جھکوں اس کے سامنے، آدم کے سامنے۔ لیکن اس کے ذہن میں وہ حسد کی وجہ سے وہ بات نہیں آئی کہ حکم کون دے رہا ہے، کہیں پر بھی جھکو، لیکن حکم کس کا ہے وہ اس نے نہیں دیکھا۔ تو اسی وجہ سے یہ بہت بڑی مصیبت ہے حسد، انسان اگر اس میں مبتلا ہو جائے اس کی ترقی رک جاتی۔ جس کے دل میں کسی کے لیے جو ہے حسد آ جائے کہ پورا ترقی کر رہا ہے، اس کو تکلیف ہوتی ہے، ایک تو اس کی نیند خراب ہوگی، اپنی صحت خراب کرے گا وہ، اور اس کی ترقی رک جائے گی، اس کو ترقی نہیں ہوگی، دنیاوی اعتبار سے بھی، اخروی اعتبار سے بھی اس کی ترقی رک جاتی ہے، وہ وہی رہ جائے گا جس سے وہ جل رہا ہے، وہ آگے بڑھ جائے گا۔ تو ایک بہت بڑی قرآن کریم نے جگہ جگہ پر اس کی جو ہے اس سے بچنے کی تلقین کی ہے، اور یہودیوں کی طرف اشارہ کیا ہے کہ ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، یہ لوگوں سے جلتے ہیں، حسد رکھتے ہیں یہودی۔ تو ومن شر حاسد اذا حسد، اور حاسد کے شر سے جب وہ حسد پر آمادہ ہو جائے، حسد کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں سے ہمیں محفوظ رکھے اور ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ 5 آیتیں سورۃ الفلق کی، اس کی مختصر تشریح انشاءاللہ اگلی نشست میں سورۃ الناس کی تشریح ہو جائے۔ صلی اللہ تعالیٰ